نیٹو اراکین کا یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ نیٹو کا چین پر روس کی حمایت کا الزام، بیجنگ کی تنقید۔ پاکستان کے فوجی وفد کا دورہ روس، باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ نیٹو رکن ممالک کے رہنماؤں نے یوکرین کی مغربی اتحاد میں شمولیت کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین اب نیٹو کی رکنیت کے لیے ناقابل واپسی راستے پر ہے۔ منگل کو واشنگٹن میں سربراہی اجلاس کے دوسرے روز نیٹو کے سربراہ ینس اسٹولٹنبرگ نے یوکرین کے لیے $40 ارب سے زائد کی مزید دفاعی امداد کا اعلان کیا ہے، جو آئندہ 1 سال کے دوران کیف کو فراہم کی جائے گی۔ Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is in our own security interest. ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کی حمایت خیرات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ نیٹو کے رکن ممالک نے انفرادی طور پر اور بدھ کے روز واشنگٹن میں اپنے سربراہی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں یوکرین کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں امریکہ، نیدرلینڈ اور ڈنمارک کی طرف سے F-16 جنگی طیارے دینے کا اعلان بھی شامل ہے۔ یہ طیارے رواں سال یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ چین نے جمعرات کو واشنگٹن میں جاری نیٹو سربراہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر تنقید کی ہے، جس میں بیجنگ کو یوکرین جنگ میں روس کا اہم معاون قرار دیا گیا ہے۔ چین نے اس بیان کو متعصبانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نیٹو ممالک نے یوکرین کے بحران میں چین کے کردار کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ ترجمان نے اسے بے معنی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس کی طرف سے بدھ کو جاری کیے جانے والے ایک اعلامیے میں چین پر یوکرین جنگ میں روس کی مدد کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا کہ بیجنگ امریکہ اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے چیلنجز پیدا کر رہا ہے۔ چین نے 1 سال قبل یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 12 نکاتی تجاویز پیش کی تھیں، لیکن اس پر روس اور یوکرین نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب چین ماسکو کو ہتھیار فراہم کرنے کی متعدد بار تردید کر چکا ہے۔ پاکستان اور روس نے اپنے اعلیٰ دفاعی اور سیکیورٹی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملٹری ٹو ملٹری تعلقات کو مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بدھ کو روس کے سرکاری دورے کے دوران روس کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستانی اور روسی فوجی حکام نے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور روس نے حالیہ برسوں میں دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس کوششیں کی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تمام فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ شہر کو خالی کر کے جنوبی علاقے کی طرف منتقل ہو جائیں۔ بدھ کو جاری ہونے والی تازہ احکامات میں اسرائیلی حکام نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اسرائیلی فورسز جنگ زدہ علاقے کے شمال، جنوب اور مرکز میں ہونے والی کارروائیوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں، جن میں گزشتہ 2 روز کے دوران درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی تازہ کارروائیوں میں تیزی ایک ایسے وقت آئی ہے جب امریکی، مصری اور قطری ثالث غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے منگل کو اسرائیل کے انخلا کے احکامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں کو ان علاقوں میں جانے پر مجبور کر رہا ہے جہاں پہلے ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیل کو 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی ترسیل دوبارہ شروع کر رہی ہے، تاہم 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی ترسیل بدستور معطل رہے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہماری تشویش 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی خاص طور پر رفح کے علاقے میں استعمال پر تھی۔ ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی کھیپ روانہ کرنے کے بارے میں اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے مئی میں ان بموں کی ترسیل روک دی تھی، جس پر اسرائیل کے وزیر اعظم نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ سے اس معاملے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے اور غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ اسرائیل کو بڑی تعداد میں ہتھیار فراہم کر چکا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔